औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोर से सुख सुकून वाली सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, जिन्होंने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, जितनी दुनिया में कायनात में लोग बीमार हैं सबके लिए दुआएं मांगी। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला दे। जो इंसान जिस बीमारी में अल्लाह ताला उसे शिफा दे और हमें तमाम बीमारियों से महफूज रखे। जाना बरहक है तो अल्लाह ताला चलते नैन प्राण ले जाए, क्योंकि बीमारी काटना भी मुश्किल है और जो ऊपर बुरसा हजरात होते हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ट्रीटमेंट करवाना, फिर बच्चे, नौकरियों वाले, जो घर की ख़वातीन, 100 काम, तो बहुत मुश्किल है। फिर अपनों के लिए तड़प, फिर अल्लाह ताला बस कहते हैं ना तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, तो हर इंसान के घर में सुख सुकून दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू जी, आप मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो बस जी वही बात है ना, आज आके बात अपनी सेहत पे आती। मेरी यकीन करें ना, बस वही है कि इतनी तबीयत ख़राब है ना, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी करना पड़ता है काम बंदे को, चाहे वीडियो बनानी है वो भी ज़रूरी है। तो शुक्रिया जी बहुत आपका, बड़ी मेहरबानी। जितना प्यार इधर करते हैं तो एक 10 मिनट की वीडियो फैमिली व्लॉगिंग की भी देख लिया करें, तो तहे दिल से शुक्रगुजार आपकी मैं। ये तो फिर आप अपनी आंटी से प्यार नहीं करते, ये तो फिर एक रिएक्शन होता है ना। अगर आप अपनी आंटी से प्यार करें तो आंटी की जो घर वाली वीडियो फैमिली व्लॉगिंग की उसको देखा करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, शेयर किया करें। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आपने इतने अच्छे कमेंट किए और आपके कमेंटों का भी जवाब दूंगी। और आज जो एक उधर पार्टी हुई है, फ़िश पार्टी, और पहले उसने जो है अपनी ने क्या उसका नाम है, आसिया ने आलू मूंगरे की जो एक रेसिपी बनाई है पूरी फैमिली के लिए। खाना तो उधर है, अलीवीर लोग तो सारे उधर हैं। जहाँ फ़िश जो है पहले जहाँ समाविया को लेके गए हैं ना, तो उधर कह रहे थे उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है और मोरों का मसला। और यकीन करें छोटे छोटे बच्चे हैं, मोरों का मसला, शुगर, हर वो बड़ों वाली बीमारी बच्चों में भी आ चुकी है ना, कि देख लें ये लाइट कर रही। और पहली बारिश, अल्लाह ताला रहमतों की बारिश आए, क्योंकि बच्चों ने स्कूलों में जाना है। और जितने बच्चे नौकरियां करते हैं ना, चाहे कोई गवर्नमेंट मुलाजिम, चाहे कोई मज़दूर, उन्होंने रिज़्क़ रोज़ी के लिए निकलना। और ये जो बेचारे फेरी वाले हैं, छाबड़ी वाले, इन्होंने सब्जियां भी बेचनी और सारा कुछ करना है। तो अल्लाह ताला रहमतों की बारिश बरसाए। और ये है कि और वीडियो हम बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि अब लाइट का पता नहीं कब आएगा, कब आनी है। तो मैंने कहा चले एक तो वीडियो बनाते हैं ना। तो यूपीएस भी हमारा हिल जुल हो चुका, अल्लाह जानता है जी। मुझे इतनी टेंशन है कि 32,000 की बैटरी है, और अगर ये ख़राब हो गया तो बैटरी भी साथ में ख़राब होगी। तो वही, और आगे हम लोग रोज़ों में परेशान हो रहे हैं कि लाइट ये बहुत लेके जा रहे हैं। रमजान में मना ज़रा लिहाज नहीं है। ईद है, जुमातुल मुबारक के लोगों ने नहाना धोना है, पाक साफ होना है, लोगों ने जाना है नमाज अदा करने के लिए। ईद वाले दिन जहाँ इनका दिल करता है लाइट जाती है, जहाँ दिल करता है पानी चला जाता है, और जहाँ दिल करे गैस तो फिर मर्जी है ना। तो सिलेंडर भी ज़ाहिर है रखते तो है, मैंने कहा भरवा के रखेंगे कि जी रोज़ा तो रखना ही रखना है, रोज़ा रखना है, फिर उतने लवाजमात नहीं ना सिलेंडर भी बन सकते। कोई बात नहीं है, खुलेगा तो इफ्तार होगा, रखा जाएगा, खैर है। तो बस ये है कि फिर जो फ़िश लेके आए हैं, फिर फ़िश पार्टी हुई है। और ये देखे ना हो गई ना मुतवाज़न ग़ज़ा, कि पहले फ़िश खाई गई है, फिर साथ में किन्नू खाए गए हैं बैठ के। तो जहाँ कह रही है कि अम्मी को दे रहे हैं, फिर अम्मी तू बादिश किन्नू भी खाई, तो साथ में कह रही है अब्बू नहीं खाते, अब्बू ने ना बवासीर है इस बात। मतलब ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका बंदा नहीं भी बताता। बल्कि मैं ना बवासीर के लिए आप लोगों को एक नुस्खा बताऊंगी, अगर वो खाएं तो कहते हैं बहुत जल्दी उससे ना ठीक हो जाता है। जिस तरह ये आजकल आंवले हैं, इनका हम खुद मुरब्बा बनाएंगे और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप नहीं बना सकते तो बाज़ार का बना हुआ मुरब्बा लेके आए, तो 3 जो उसके दाने, शुक्र अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह, तो 3 अदद जो उनके हैं ना, 3 दाने वो खाएं और 1 गिलास दूध का पिए। तो कहते हैं जितनी मर्जी खूनी बवासीर हो या दूसरी बवासीर हो ना, तो वो ठीक हो जाती है। अल्लाह ताला जी
میرا بتانا اور اگر کوئی کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے، تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ یہ جو نسخہ جات ہوتے ہیں نا، بندوں نے ہر انسان نے اپنے بزرگوں سے سنے ہوتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی جنہوں نے میری بات کے ساتھ اتفاق رائے رکھا کہ یہ جو بلیاں، ان کا کاٹا، چوہے کا کاٹا، یہ سارا جو ہے نا، ظاہر ہے یہ انسان کا کاٹا نہیں ٹھیک، تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا۔ تو آج ہی میرا چلو گئی ہے، وہ کہہ رہی تھی 2 ٹیکے لگائے ہیں ڈاکٹروں نے، تو حد ہو گئی۔ ابھی شہرہ دے ڈاکٹر جڑے نے وہ 8-8 9 انجیکشن لگاتے ہیں۔ میں نے بتایا نا پری کی ماما کو خود لگے تھے، ہم لوگوں نے تو سمجھا کہ یہ جو جس طرح بچوں کو یا کسی کو بھی چوٹ لگتی ہے نا تو وہ ٹیٹنس کا کہتے ہیں جلدی سے لگوائیں۔ 5 سال کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کہتے ہیں نہیں، کیونکہ ان کا وہ جو ٹیکے پہلے لگتے تو ہیں انہوں نا، نے لگا کے کافی دیر بٹھایا تھا، کوئی ریئیکشن تو نہیں ہوتا، ہاں، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد پھر ٹیکے لگوانے اور ہیں۔ وہ رات ہماری تقریباً اتنی مشکل رات تھی نا کہ میری بھانجی کا ادھر سی سیکشن تھا اور پاشا نے ادھر جا کے بلڈ دینا تھا، اور یہ کراس میچ ادھر کروا رہا، تو میں نے فون کی اور کافی دور ہاسپٹل، یہ بیچارہ بھاگ کے آیا، پھر بہن کو لے کے گیا ادھر، انہوں نے لمبا ہی بٹھا لیا جی، اتنے انجیکشن لگیں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں کوئی ریئیکشن تو نہیں کر گئے۔ اب بیچارے کو ادھر بھی ٹینشن کہ میں نے جا کے بلڈ دینا، اور ادھر بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو ادھر پھر یہ ہوا کہ مطلب اس کا انہوں نے کہا بھی ٹائم ہے، تو پھر ادھر بیچارہ ٹریٹمنٹ پوری کروا کے نا تو پھر گیا۔ تو میں نے تو کہا تھا کہ آپ جاؤ کہ ایسے جس طرح نا بچوں کو یا بڑوں کو چوٹ ہے تو وہ لگا دیتے ہیں نا، وہ ٹیکہ لگے گا، لیکن انہوں نے کہا نا جی نا، بلی بھی اتنی زہریلی ہے جتنا یہ کتے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس لیے نا تو میں نے کہا چل اللہ پاک کا شکر ہے ساتھ ہمارے ہاسپٹل ہوتے ہیں جب بندہ بھاگ کے نا چلا جاتا ہے۔ تو جی حمیرہ کہ انہوں نے 2 ٹیکے لگوائے، چل شکر ہے گئی ہے، تو ٹیکے تو 2 لگ گئے، تو ادھر تو ان کے بھائی ڈاکٹر جو ہے ہمارے، تو ایک بار نا جب ڈاکٹر ٹریٹمنٹ بتاتا ہے نا ساتھ میں اس کے نا ایفیکٹ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایفیکٹ ہے اور ریئیکشن بھی کر سکتی ہے یہ میڈیسن نا، تو جس طرح میں نے بتایا نا گھٹنوں میں انجیکشن لگانا یا یہ جو کمر کی ہڈی یا جوڑوں میں یہ ایسے نا، تو ساتھ میں پھر وہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ مسئلے مسائل ان کے ساتھ نہ ہو سکتے ہیں، تو پھر مریض اگلا ڈر جاتا ہے، کوئی ہمت کر کے کروا لیتا ہے، تو کوئی اگلا کہتا ہے نہیں رہنے دو، تو وہی نا اتنی ہمت کر کے فوراً سے ان کی جو علی ویر کی امی جان ہیں ان کے بھی وہ کہہ رہے ہیں انجیکشن لگا رہے، اور اب جو ہے ادھر حمیرہ کی امی کو بھی بتا رہے ہیں، تو وہ بھی 5-5 ہزار کا انجیکشن، اور کہہ رہے تھے 30-35 ہزار روپیہ لگے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دیکھیں ٹھیک ہو جائے نا تو بندہ چلو ادھار بھی پکڑ کے کر لیتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن سمجھ آئے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ جو اتنا کاٹا ہے بلی نے، مطلب پوری جو ٹانگ ہی کھا گئی ہے، تو علی ویر کے بھی بازوؤں پہ وہ کروچے ماری ہوئی ہیں، تو ادھر انہوں نے 2 ٹیکے لگا کے بھیج دی ہیں، بتا رہی ہے دکھا رہی ہے، چل شکر ہے گئی تو صحیح۔ اور آپ نے کمنٹ کیا کہ انہوں نے جہاں سے بلیاں لی ہیں نا تو انہوں نے شاید نا کوئی نہیں ان کو مطلب کہ رکھا ہوگا، یہ وہ پالتو نہیں ہوگی جو بچپن میں رکھتے ہیں نا، وہ بڑی سلجھی ہوئی بلیاں ہوتی ہیں اور وہ اس طرح نا مارتی کاٹتی نہیں ہیں، تو یہ اللہ جانتا ہے جی کہاں سے اتنی بڑی بڑی لے آئے جو اتنی وہ کھائی گئی مالکوں کے ساتھ، تو اتنا کتا ہو یا اور بلی جیسے ہو۔ انہوں نے کھلے عام چھوڑی ہوئی نا اس طرح، کچن میں کمنٹ پڑھ رہی تھی کہ کچن میں اتنا نہیں کرنا چاہیے، وہ کچن میں پھر رہی ہیں، صوفے پہ پھر رہی ہیں، کہتے ہیں اس کا جو ایک بال ہوتا ہے نا ہاں وہ اس بال سے کتنی خطرناک بیماری لگ اچھا سکتی وہ ہے۔ میں بتاتی ہوں، اب مجھے نہیں پتا، آپ جیسے وہ مجھے ضرور کچن میں بتائیے پھر گا۔ رہی ہے تو کھانے میں اس کا ایک بال ہی چلا جائے تو کیا بنے گا۔ ہاں تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں نے جو سنا ہوا ہے نا، یہ جو بلی کا بال ہوتا ہے اگر یہ کھانے میں یا انسان کے اندر کیسے بھی چلا جائے نا، تو یہ ایک گلے کی بیماری ہوتی ہے، اس کو ہنجیریں کہتے ہیں، اس طرح کی نا کوئی بیماری، اور کہتے ہیں وہ ٹھیک بھی نہیں جلدی سے بیماری ہوتی، اور اس وجہ سے نا کہتے ہیں پرہیز ان چیزوں سے کرنا چاہیے۔ باقی جی پالتو چیزیں ہیں جن کا دل کرتا ہے وہ رکھتے بھی ہیں، لیکن وہ آج کل نا یہ چیزیں فیشن میں آ چکی ہوئی ہیں، لوگ اب دیکھ لیں، انگریز لوگ دیکھ لیں یا ادھر شہروں کے لوگ دیکھ لیں، کتے پاس، بلیاں پاس، سارا کچھ پاس پھر رہے کہ یہ پاک تو نہیں نا، پکیزہ تو نہیں ہے نا۔ اب جہاں دل کرتا ہے ان کا یہ چھیا کرتی ہیں، پوٹیاں کرتی ہیں، پیشاب کرتی ہیں، جو چاہے باہر کر کے آتی ہیں، تو جی وہ کر رہی ہے تو ایسا ہوتا تو میں نہ اندر آنے دیتا، یا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو نمازی پرہیزگار لوگ ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کتا جو اس کی سانس کتنی کہتے ہیں 1.25 گز تک جاتی ہے، تو اس کی سانس سے پلیت ہوتے ہیں کپڑے۔ باقی جی مرضی ہے، کتا ویسے کہتے ہیں نا آپ اپنی سیفٹی کے لیے رکھیں تو رکھ سکتے ہیں، باقی جو باتیں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کر لیں گے۔ آپ نے کہا کہ وہ جو ہے مہوش کی بات ہے، تو وہ مہوش کی بات آپ کو پتہ ہی وہ بونگیاں مارتی رہتی ہے،
تو ادھر تو ابھی تو یہ ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ کی جو بیچاری کی طبیعت خراب ہے، دعا کرے بس اللہ پاک صحت دے، تندرستی دے. اور مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا جو مہوش ہے نا وہ ڈپریشن میں چلی گئی، اور جب پریگننسی ڈلیوری کے بعد اکثر لڑکیاں چلی جاتی ہیں، وہ اس لیے جاتی ہیں کیونکہ ان کی نیندیں نہیں پوری ہوتی، بچے تنگ کرتے، راتوں کو بھی جاگنا، دن کو بھی جاگنا، اور دوسرے بچوں کو بھی دیکھنا، تو واقعی ڈپریشن میں چلی جاتی. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ واقعی چلی جاتی ہیں. میں یہاں نا آپ کو میں بات بتاتی ہوں اپنے والد صاحب کی، کیونکہ آپ کو چاہے بری لگے بھلی لگے، اپنے جو والدین ہوتے ہیں وہ کتنے مطلب کہ کتنی محبت کرتے ہیں. میری جب بڑی بیٹی پیدا ہوئی نا تو میرے والد صاحب میرے پاس آئے تو میں کتنے دنوں سے سوئی نہیں تھی، پوری رات جاگنا. میری جو چھوٹی سسٹر فوت ہوئی ہے وہ کماری تھی، وہ میرے پاس تھی. تو نا میں کتنے دن نہ سوئی، میری طبیعت اتنی خراب، مجھے بخار ہو گیا نا بہت زیادہ. تو چھوٹا بچہ آپ کو پتہ ہے مشکل ہوتی تھوڑی. تو میرے والد صاحب نہ آئے ادھر، تو انہوں نے نا جب مجھے دیکھا نا کہ تکلیف میں نیند، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، میرے ابا جان نے نا جھولا باندھا، یہ جس کو یہ جھولی کہتے ہیں نا، ہم اس کو جھولا کہتے ہیں یا چلونگی کہتے ہیں. میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو نہ باندھو، باندھ کے اس کو لٹاؤ اللہ پاک کو یاد کر کے نا، اور سو جاؤ جتنی دیر بہن اس کو جھولا دیتی رہے گی تو تم سو، اپنے آپ کو پہلے سکون دو. اچھا میں جیسے میری بہن نے جھولے میں ڈالا نا تو وہ سو گئی میری اور وہ بیٹی. تھی بھی لاڈلی کیونکہ میری ماما کی پہلی بیٹی فوت پہلی ہو بیٹی گئی میری تھی، اور فوت ہو پھر گئی تھی. 2.5-3 سال کے تو بعد وہ اس کو ہوئی میں نے تھی. بڑا ہی اوکھا مطلب کہ بتا نہیں سکتی، پھر میری فیملی میں لوگ پہ سٹوریاں سناؤں گی کہ میری امی کتنی پریشان ہوئی بعد میں میری حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا. تو نا میرے نا 3-4 گھنٹے نیند آ گئی. جب میں اٹھی تو اتنی فریش، میں نے اپنے ابو کو اتنی دعائیں دی تو کہتے نہیں بیٹا، مانا کہ اولاد بڑی پیاری چیز ہے لیکن خود اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. پھر بعد میں میرے نا کزن آیا، وہ میرے سے بھی چھوٹا، کہتا باجی لے اینو تسی جھولے چ پا دیتا پاویں دا کب نکل جائے. میں نے جلدی اس کو جھولے سے نکال لیا. میں نے کہا ہاں چاہے میری بیٹی کا گوب نکل جائے. پھر میرے والد صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تو کہتے ہیں ہاں اب سو جاتی. میں نے بتایا، وہ کہتے جا چلیے تیے تو پا کچھ نہیں ہوندا، تیری امی نے تم سب بہن بھائیوں کو اسی طرح پالا ہے. تو یہ ہے جی، پہلے بچے جو ہوتے ہیں ان کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو ڈپریشن میں ظاہر ہے چلی گئی ہوگی، نیند پوری نہیں ہوتی. پر یولیاں ہی ماری ہیں اس نے. ہاں تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ٹیک کیئر رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.